امام جمعہ خوجہ جامع مسجد ممبئی، صدر تنظیم المکاتب لکھنؤ، وائز، مصنف مولانا سید کاظم رضا رضوی ایک دیانتدار، اصول پسند، مخلص، عالم بعمل اور تحریک دینداری کے عظیم سپاہی تھے۔ آپ کی علمی و تبلیغی خدمات، خوجہ جامع مسجد کی امامت اور تنظیم المکاتب کے ساتھ وفاداری آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ آپ کا علمی و اخلاقی ورثہ آج کے مبلغین و علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا سید کاظم رضا رضوی ابن سید عباد علی رضوی سن 1920 عیسوی میں رودولی ضلع بارابنکی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن متے ضلع بارابنکی تھا۔ آپ کے والد سید عباد علی رضوی نے رودولی میں چودھری سید ارشاد حسین مرحوم تعلقدار کی کچہری میں عرصہ دراز تک ملازمت کی۔ والدہ کی جانب سے آپ کا تعلق زید پور کے معزز سادات خاندان سے تھا۔ آپ کو بچپن ہی سے دینی تعلیم و تربیت کا شوق تھا۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے ننیحال زید پور میں مولانا برکات احمد زید پوری سے حاصل کی۔ موصوف نے سن 1932 عیسوی میں 12 برس کی عمر میں سلطان المدارس لکھنؤ میں داخلہ لیا، جہاں مولانا سید محمد، مولانا سید عبدالحسین، مولانا عالم حسین اور مولانا الطاف حیدر جیسے جلیل القدر اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1944 عیسوی میں آپ نے صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ بعد ازاں مدرسۃ الواعظین میں داخل ہو کر جید اساتذہ سے کسب فیض کیا اور سند واعظ حاصل کی۔ اسی ادارے میں آپ کی دوستی خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری مرحوم سے ہوئی، جو زندگی بھر قائم رہی۔ تعلیمی فراغت کے بعد مولانا کاظم رضا رضوی نے وعظ و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا۔ ملک کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات میں جا کر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نہ صرف بعمل عالم و فاضل تھے، بلکہ بہترین وائز، مقرر اور مصنف بھی تھے۔ اصلاح معاشرہ، اخلاقی تربیت اور دینی شعور بیدار کرنے پر مبنی آپ کے مضامین اکثر مجلہ تنظیم المکاتب اور دیگر رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ یادیں باقی ہیں، تحفۃ النساء اور احکام زندگی و بندگی جیسے سلسلے آپ کی قلمی کاوشوں کے مظاہر ہیں۔ موصوف کے قلم سے دینی و اصلاحی موضوعات پر متعدد مضامین منظر عام پر آئے۔ آپ نے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری تابسرہ کی 10 مجالس پر مشتمل مجموعہ مجالس مہدی اپنے جواں سال فرزند نثار مہدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے شائع کیا۔ مولانا کی تحریروں میں سادگی، خلوص، بصیرت اور دینی حرارت پائی جاتی تھی۔ مولانا کاظم رضا ادارہ تنظیم المکاتب کے بانی خطیب اعظم مولانا غلام عسکری مرحوم کے ابتدائی رفقائے کار میں سے تھے۔ ادارے کے قیام سے لے کر آخری ایام تک مختلف حیثیتوں سے وابستہ رہے۔ مبلغ، انسپکٹر، مشیر، مجلس ادارت کے رکن اور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کے انتقال کے بعد آپ کو ادارہ تنظیم المکاتب کا صدر منتخب کیا گیا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر آپ مستعفی ہو گئے۔ اس کے باوجود ادارے سے آپ کی محبت و وفاداری تا حیات برقرار رہی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں ادارے میں نہیں ہوں، مگر ادارہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے تو خوب کیجیے۔ مولانا سن 1974 عیسوی سے 1992 عیسوی تک خوجہ اثنا عشری جامع مسجد ممبئی کے امام جمعہ رہے۔ آپ کے خطبات میں دینی بصیرت، اخلاقی قوت اور بے باک حق گوئی نمایاں تھی۔ موصوف حق کے اظہار میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، حتیٰ کہ کسی بڑے سیٹھ یا بااثر شخص کو بھی کھل کر ٹوکتے۔ چاند دیکھنے کے مسئلے پر جب آپ کے نزدیک شرعی دلائل مکمل نہ تھے تو عوامی دباؤ کے باوجود اعلان نہ کیا، جب دلیل ثابت ہوئی تو فوراً اعلان فرمایا۔ یہی علمی وقار اور اصول پسندی آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ ممبئی میں دوران امامت آپ نے نجف ہاؤس میں تدریس کی۔ بعد ازاں لکھنؤ واپس آ کر کچھ عرصے تنظیم المکاتب میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ مولانا نہایت قناعت پسند، خوددار اور بااصول شخصیت کے مالک تھے۔ زندگی میں کسی قسم کی مصلحت یا مفاد پرستی سے دور رہے۔ اپنی اہلیہ کی علالت کے وقت انتظامیہ کی مالی مدد قبول نہ کی، بلکہ اپنی پیشگی تنخواہ سے علاج کرایا۔ غربا نوازی، یتیم پروری اور امداد محتاجان آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ متعدد یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی۔ بہت سے نوجوانوں کو سہارا دے کر باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ انکساری و تواضع بھی آپ کے کردار کا جزو لازم تھی۔ طلباء سے محبت و شفقت سے پیش آتے اور ان کی سہولت کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے۔
مولانا کاظم رضا مرحوم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک فرزند نثار مہدی رضوی جو جوانی ہی میں انتقال کر گئے، ایک بیٹی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ فرزند موسیٰ رضا رضوی بھی دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ علامہ کی نسل میں ایک بیٹی حیات ہیں جو فیض آباد میں مقیم ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں مولانا رودولی میں مقیم رہے، وہیں آپ نے اپنے تبلیغی و اصلاحی مشن کو جاری رکھا۔ آخر کار یہ علم و ادب کا چمکتا آفتاب 26 جنوری سن 2010 عیسوی کو رودولی ضلع بارہ بنکی میں غروب ہو گیا۔ ہزارہ بکا کے ہمراہ رودولی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔